السلام علیکم، نصرت اللہ والا۔ آج پیکیجنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس میں کچھ تو ہم نے اس میں مطلب 10 ویڈیوز اس میں بنائی تھی مختلف حوالوں سے، جس میں ایکسکلوژن ہے، پرنٹنگ ہے، بیگ میکنگ ہے، پھر مٹیریلس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اب اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کے مٹیریل کی تھکنیس، اور کون سا مٹیریل کا انتخاب، اور پھر اس کی کیا تھکنیس اس حوالے سے ہونی چاہیے، اور آپ کی پروڈکٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کون سے مٹیریل کا انتخاب کریں، تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر پولی بیگس کے حوالے سے ہم بات کریں تو 3 مٹیریل کا استعمال ہے۔ ایک ہوا ایل ڈی پی، ایک ہو گیا ایچ ڈی پی، اور ایک ہو گیا پالی پروپلین۔ ٹھیک ہے جی۔ پولیتھلین ایل ڈی پی، اس کو پولیتھلین بول دیتے ہیں، اور یا کچھ نرم پلاسٹک۔ دوسرا ایچ ڈی، ہائی ڈینسٹی پولیتھلین، جس کے نارملی ہمارے یہاں شاپر کا استعمال ہے، یا جو عام دودھ دہی کی تھیلیاں جو ہوتی ہیں وہ ایچ ڈی ہو گیا۔ تیسرا آ گیا پالی پروپلین، پی پی، جس کو بولتے ہیں شیشہ پلاسٹک بولتے ہیں۔ یہ مختلف بیکری آئٹم میں استعمال ہوتا ہے، یا ایکسپورٹ میں، گارمنٹ میں، اس کی مختلف انداز کی پیکنگ جتنی بھی ہوتی ہیں تو وہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں تھکنیس کے حوالے سے میں بات کروں تو جیسے شاپر ہے، شاپر میں ہمارے یہاں نارملی پہلے تو 25 مائکرون تک، 20 مائکرون تک استعمال کرتے تھے، پر وہ سرکار نے کہا کہ جو وہ روڈ پہ تھیلی ہو رہی ہوتی ہے ذرا موٹی کرے، تو 35 مائکرون پہ آ گیا معاملہ۔ تو 35 مائکرون اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈبل روٹی کی تھیلی ہے، وہ بھی اب جو ہے پہلے کافی پتلی ہوتی تھی، وہ بھی 35-40 مائکرون تک اس کا معاملہ چلا گیا۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا جی، تھکنیس میں، تھکنیس مثال کے طور پر اگر کوئی بیگ ہے اور اس کی تھکنیس 50 مائکرون ہے، سے کنفیکشنری کی تھیلی ہے، وہ 50 مائکرون ہے، اور اس کا نارملی سائز 6x10 ہے۔ مطلب ہم لیمینیشن والی بات نہیں کر رہے ابھی، ایک عام پولیتھین کا بیگ 6x10 ہے اور 50 مائکرون ہے، تو کتنا وہ چڑھنا ہے 1 کلو میں، کتنی تھیلی آپ نے بنانی ہے؟ مثال کے طور آپ کہتے ہیں مجھے 25,000 تھیلی چاہیے، تو 25,000 تھیلی میں کتنا پلاسٹک استعمال ہوگا، اور اس کی تھکنیس کے حساب سے وہ کیا بیٹھے گا حساب۔ تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈینسٹی، پلاسٹک کی ڈینسٹی، یعنی جس کو آپ کثافت کہتے ہیں، وہ حجم جس کو آپ کہیں کہ جی اس کی والیوم کیا ہے، تو 50 مائکرون کا مطلب ہوتا ہے ملی میٹر کا 1,000واں حصہ برابر ہے 1 مائکرون۔ تو یہ جو میٹر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مائکرو میٹر کہلاتا ہے۔ اس کی ایک لائن برابر ہے 10 مائکرون، تو 50 مائکرون کا ہم نے پلاسٹک لیا۔ اب اس کی ڈینسٹی کیا ہے؟ وہ ہے جناب لگ بھگ 0.9 سے 0.95 کے درمیان ہے۔ تو ہم موٹا حساب 50 گرامز پر اسکوائر میٹر پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ اگر 50 مائکرون ہے اور اس کی ڈینسٹی 0.95 ہے تو اٹ شوڈ بی 47.5 گرامز پر اسکوائر میٹر۔ ہم موٹا حساب فارمولے میں 50 لگاتے ہیں، بیکاز ویریشن پلاسٹک میں آتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہر مٹیریل کا ایک الگ ہے، لیکن ہماری فلمز میں چونکہ 0.9 سے 0.95 کے درمیان ہے، 0.92 0.91، تو وہ ہم اس کو جتنے وہ مائکرو میٹر بتا رہا ہے اسی کو ہم گرام تصور کر کے کر لیتے ہیں۔ ورنہ جو اگر دوسرے مٹیریلز ہیں، بی او بی بی کا بھی وہی ہے 0.91 0.92، اس میں جو پی وی سی ہے وہ 1.4 ہے، اور جناب ایلومینیم ہے وہ 2.7 ہے، اور جناب سی پی پی یہی ہے جو پی پی یا پولیتھین کا ہے، پولی ایسٹر ہے وہ 1.4 ہے۔ تو جب ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو لامحالہ
इंटू 0.95 इंटू 1.2 या 1.4 जो भी जिसकी डेंसिटी होती है, तो वो निकालना जो है वो ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इसकी फॉर्मुलेशन होती है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने किलो में हज़ार ये थैली आनी है। नॉर्मली लोग ये डेंसिटी का नहीं समझ रहे होते मामला, और ये उनको नहीं मालूम होता कि क्या है और किस तरह इसको निकालना है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है कि पर थाउजेंड का रेट होता है, और उसमें यानी एक बैग की अगर उसकी कीमत पर पीस के हिसाब से बताई जाती है। किलो में भी बिकता है, पर उसकी कैलकुलेशन जब निकालता है आदमी अपने इत्मीनान के लिए, तो उसको मालूम होता है ना कि मेरा एक पीस कितने का मैं दे रहा हूँ, मुझे क्या कॉस्ट कर रहा है। तो वो उसकी फॉर्मुलेशन अगर मैं आपको बताऊँ, तो जनाब जैसे 50 माइक्रोन है और 6/10 का बैग है, तो उसको हम कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि 6 × 2 सॉरी 50 माइक्रोन इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 1600। से हम इसलिए करते हैं कि पर स्क्वायर मीटर है, तो 40 × 40 बोथ साइड है ना, ट्यूब होती है, तो 1600 हो गया। और वो 50 माइक्रोन चूँकि वो थिकनेस भी दोनों एंड की है, तो वो भी 50 × 2 होता है। तो अगर हम उसको लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो जनाब 650 इंटू 2 और इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1600। तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 3.75 kg/1000। ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है जी। ये इसकी लेंथ हो गई, ये 50 माइक्रोन है। अब माइक्रोन अगर ये होता ना दूसरा मटेरियल, तो मैं इसको 0.9 डेंसिटी से इसको कैलकुलेट करते हैं, इंटू 0.95 करते हैं या 1.2 करते हैं ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो आप 50 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर समझ लीजिए, इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1600। तो ये आया जनाब 3.7, 3 किलो 750 ग्राम हज़ार। तो ये एक कैलकुलेशन का हिसाब है। इसमें मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि इसमें मटेरियल की सिलेक्शन बड़ा अहम इसमें रोल प्ले करता है। बिकॉज आपने हम कस्टमर से ये पूछते हैं कि भाई जब भी कोई आता है ना, कि भाई आपने पैक क्या करना है। बिकॉज मटेरियल का इंतखाब उसका नहीं है, मटेरियल का इंतखाब आपका है कि आपने उसको सजेस्ट करना है कि भाई तुम्हारी प्रोडक्ट के लिए ये सूटेबल है। तो थिकनेस भी आपने उसको सजेस्ट करनी है, और मटेरियल भी आपको उसको आपने उसको सजेस्ट करना है। तो आज इतनी गुफ्तगू रखते हैं, फिर इसको आगे मैं आपको मुख्तलिफ मटेरियल्स के हिसाब से फिर उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँगा।